جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 212ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں. شکریہ. اس ایپیسوڈ میں ملکی حالات پہ بات ہوگی. آج کل خبریں گرما گرم ہیں. کہیں جی آئی ٹی رپورٹ ہے، کہیں ریلوے کے محکمے کی کارکردگی ہے، اور کہیں مسنگ پرسن کا ذکر ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے، نیحل مشیروں کی وجہ سے روزانہ ایک نئی مشکل سے دوچار ہوتی ہے. یہ بولنے سے پہلے تولتے نہیں ہیں، بیان داغ دیتے ہیں. لوگوں نے تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیا تھا. لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، بلکہ جن اداروں نے ان کو سپورٹ بھی کیا، مجھے لگتا ہے کہ ان اداروں کے ساتھ بھی یہ لائل نہیں رہے. ریلوے کا محکمہ دیکھ لیں، آئے دن ٹرین کے حادثے ہیں. ڈرتے ہوئے لوگ ریلوے میں سفر ہی نہیں کرتے. وزیر ہوا بازی نے جعلی لائسنسوں کا بیان دے دیا. پی آئی اے کو ڈومیسٹک روٹ پہ اپنے ٹکٹ سستے کرنے پڑے. لوگ پھر بھی سفر نہیں کرتے. جی آئی ٹی کی رپورٹس ہے، عزیر بلوچ پہ روزانہ نئے تبصرے سننے کو ملتے ہیں. پھر جناب چیف جسٹس صاحب نے احتساب عدالتوں کا کہا ہے کہ ملک بھر میں میرا خیال 120 نئی بنائی جائیں. اب پی ٹی آئی والے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اب جھاڑو پھرے گا بقول شیخ رشید کے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جھاڑو جو ہے وہ ہر طرف ہی پھرے گا، اور پھرنا بھی چاہیے. یہ سیاستدان اداروں کو بلیک میل اور ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے. اب جہاں تک مسنگ پرسن کا ہے، تو ابھی جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا، وہ 4 لڑکے تھے. ظاہر ہے وہ گھر سے ٹریننگ کے لیے گئے ہوں گے، کسی دوسرے ملک میں گئے ہوں گے، اور ان کے گھر والے یہی کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں ان کو کئی اداروں نے اٹھا لیا. لیکن ایسا نہیں ہے. اس طرح اور بھی بہت سے لڑکے جو گھروں سے نکلے والدین کو بتائے بغیر. والدین کو یہی پتہ ہے کہ شاید ان کو کوئی ادارہ لے گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. شاید 1 لاکھ میں کوئی ایک واقعہ ہو. تو یہاں سے کتنے پاکستانی جاتے ہیں جو ایران کی سرحد پہ، بارڈر پہ مارے جاتے ہیں، کنٹینروں میں مر جاتے ہیں، پہاڑوں میں ان کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں. کتنے لڑکے ہیں پنجاب سے جو بائی روڈ یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ان کو مسنگ پرسن لکھ دیا جائے اور یہ لکھ دیا جائے کہ ان کو پتہ نہیں کیوں ادارے اٹھا کے لے گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ بیرونی طاقتیں ہمارے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے ڈبل رول پلے کرتی ہیں. خیر، اس گورنمنٹ کو بجائے اس کے کہ اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دیتی، ان کو کام کر کے دکھانا چاہیے تھا. وہ 1 کروڑ نوکریاں تو کجا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اسے 5 سال اور کم کر دیا جائے تاکہ امپلائیز کا سائز چھوٹا ہو جائے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پہلے تھڑے توڑے گئے، دکانیں توڑی گئیں،
سرکولر ریلوے کراچی اسے بحال کرنے کے لیے شادی ہال اس پہ بنے مکان توڑے گئے. ابھی وہ انکمپلیٹ پڑا ہوا ہے. کراچی کے نالے سیوریج کے گاربیج سے بھرے ہوئے ہیں. کوئی پرسانے حال نہیں ہے. کہ الیکٹرک روزانہ نیا ڈرامہ کرتی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عجیب سی سچویشن ہے. اور اسی سچویشن میں پھر ہمارے ینگز جان ہتھیلی پہ رکھ کے یورپ یا مڈل ایسٹ کا رخ کرتے ہیں. اگر یہاں پہ ان کو روزگار میسر ہو تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی جان کی بازی لگا کے. چینی، آٹا، دال، گھی، سرخ مرچ، چکن، سبزیاں، ہر چیز مہنگی ہے. کیونکہ جو ووٹ لے کے آئے تھے وہ ایک کنارے پہ ہیں. جو پیراشوٹ سے آئے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں اور انہوں نے پھر واپسی کا سفر کر لینا ہے. پھر اسکینڈل سامنے آئیں گے، پھر عدالتیں بلائیں گی، پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. میں تو کہتا ہوں ان سب سے سختی سے پوچھا جائے. ایک وہ دہشت گرد ہیں جو پہاڑوں میں چھپے ہیں اور پاک فوج پہ حملے کرتے ہیں، بچوں کے اسکولوں پہ حملے کرتے ہیں. ایک یہ بھی مافیا ہے جس نے 22 کروڑ عوام کو جکڑ رکھا ہے. ہمارے اداروں کو ان کی خبر لینی چاہیے. ان کے جو میڈیا میں سرپرست ہیں ان کی خبر لینی چاہیے. جو محب وطن ہیں انہیں گورنمنٹ میں لانا چاہیے. پاکستان جب بھی ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ دی جاتی ہے. جو حکمران ملک سے لائل نہیں ہوتا اسے کوئی نہیں پوچھتا. جو کوئی منصوبہ دیتا ہے یا دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کو آگے لے کے جائے گا اسے کسی نہ کسی اسکینڈل میں انوالو کر کے رخصت کر دیا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ میں اکثر دیکھتا ہوں ٹی وی میں ہر اجلاس میں ہمارے معزز ادارے کا رکن بیٹھا ہوتا ہے. جب یہ لوگ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ اس وقت ان کو کیوں نہیں پوچھا جاتا ان کے کن کے ساتھ لنک ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے تھوڑی اتنی بڑی اماؤنٹ ہونڈی اور حوالہ کے ذریعے باہر چلی جاتی ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہے جس کو انڈسکور ہونا چاہیے. بینگ اے پاکستانی ہماری سوچ، ہمارا فکر پاکستان کے لیے ہے، اس کی سرزمین کے لیے ہے، اس کی عظیم فوج کے لیے ہے، اداروں کی عزت کے لیے ہے. ہم نے اپنا وقت گزارا ہے، اب ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. سب کو مل جل کے اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. خاص کر وہ ادارے جو قومی سلامتی کے ذمہ دار ہیں. سب سے پہلے تو ان کی ڈگریاں چیک کریں، جتنے بھی ہیں، خواہ وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں. صرف فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں 2 نمبر بندہ نہیں گھس سکتا. ان کا پروسیس ہی بڑا زبردست، اپریشیبل اور سخت ہے. یہی پیمانہ دوسروں کے لیے ہونا چاہیے. ہماری آدھی مشکلیں کم ہو جائیں. دوران گفتگو کوئی جملہ معترض تو معافی چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.